भी तेरी धूप मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी की मदनी खबरों के साथ हाजिर हैं। इब्तदाअन चंद मुंतखब मदनी खबरों की झलकियाँ। शबे गुज़श्ता की पुरकैफ घड़ियाँ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा की बलोचिस्तान पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा की शोबा तालीम की शख्सियात से मुलाकातें। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। नातख्वां इस्लामी भाइयों का बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी हल्का। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मदनी इनामात की नई वेबसाइट लॉन्च। और अब मदनी खबरों की तफसील। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी मुज़ाकरे में अपने मदनी फूलों से नवाजा। गुज़िश्ता शब गुजरी अनमोल घड़ियाँ मुख्तसरन पेश खिदमत हैं। मस्जिद के नाम पर लिए हुए चंदे से ये मदरसे की इमारत नहीं बन सकती। 1 रुपया भी नहीं डाल सकते, उसमें डालेंगे तो गुनाहगार होंगे। तावान देना होगा, यानी जितना खर्च किया वो वापस लौटाना होगा। जिसने चंदा दिया उसको, यानी कि पल्ले से उतने पैसे मस्जिद में डालते नहीं। आपने पैसे हलाक कर दिए, खलास कर दिए, दूसरी जगह इस्तेमाल करके आप वो पैसे उसको लौटाएं जिसने दिए, या उससे बात करेंगे हमने ये कर लिया, आप जो बोलो। अगर वो बोलता है दो तो फिर देना जरूरी है, और अगर ये बोलता है कि ठीक है कोई बात, फिर हरज नहीं है। और तौबा बहरहाल करनी होगी कि चंदा करने वाले के लिए वाजिब है कि ये इनके मसाइल जानता हो, जरूरी मसाइल। इसी तरह मदरसे के लिए जिसने चंदा किया तो वो मस्जिद में नहीं लगा सकता, उसके लिए भी यही मसला होगा। अगर लगाया तो सिरा तीसरी जगह भी नहीं लगा सकते। ये उसूल याद रखिए, मदनी फूल याद रखिए कि चंदा जिस मकसद के लिए, जिस मद में के लिए किया, उसी में इस्तेमाल करना वाजिब है, दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा पकाने के लिए चंदा लिया किसी ने, क्या हम मुहर्रम में खिचड़ा पकाएंगे शहीदों के इसाले सवाब के लिए? अब बच गई रकम तो बोलो जश्न विलादत पर इस्तेमाल कर ली, ये भी नाजायज है। आपने मुहर्रम के लिए लिया है चंदा तो ये मुहर्रम के लिया, या पहले से बात कर लेते कि बच गया तो, मगर हर एक से बात करनी होगी, एक एक से, यह है बड़ा रिस्की। मैं हर साल मुहर्रम के 10 दिनों में कोई से 2 दिन 2 वक्त का खाना किसी भी घर से मांग कर खाता हूँ, ये कहकर कि मैं इमामों का फकीर हूँ, मुझे खाना दो। क्या ये जायज है? और जो खाना मांग कर खाया वो वापस करना होगा? ऐसे काम करते हैं आप? बाबा ये सवाल किसी तो ये कह रहे हैं मैं करता हूँ, अब वो थोड़ा रॉन्ग नंबर लग गया। मैंने इसीलिए मीठी डांट पिलाई है। ऐसा काम करते हैं आप, यानी कमाल है। फकीर किसका? इमामों का। मांगे किससे? गुलामों से। जैसा सवाल में कि मैं इमामों का फकीर हूँ और लोगों से मांग के खाता हूँ, तो फिर इमामों का फकीर तो नहीं हुआ, गुलामों का फकीर हुआ। ये इमामों का फकीर ये कि वो करबला की तरफ तवज्जो कर लेगा, या इमाम आप खिलाएंगे तो खाऊंगा, तो ये तो इमामों का फकीर हुआ है ना। तो बहरहाल ये कि ये भी एक वो भीख मांगने का एक स्टाइल है, ये हमारे यहाँ बहुत पुराना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो इन दिनों में बहुत मांग के खाना, ये तरीका शरअन जायज नहीं। मेरा नाम नजीर अहमद। मेरा नाम अब्दुल वाहिद बिरोई है। मैं मोहम्मद हनीफ अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अत्तारी है और मैं खानपुर जिला रहीम यार खान से आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखते थे और उसकी बरकत की वजह से हमारा ज़हन बना
کہ ہم باب المدینہ کراچی آئیں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ان سے فیض حاصل کریں. بڑا سکون ملا، بڑی روحانیت ملی اور وہ کچھ سیکھا جو ہمارے سے کافی دور تھے ہم اس سے. قافلوں سے بہت ساری برکتیں ملتی ہیں اور بہت ساری سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ الحمدللہ میں خود بھی بے حیائی سے بچوں گا اور اپنے جو ہمسائے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، دکاندار حضرات ہیں، ان کو بھی میں اس چیز کی دعوت دوں گا تاکہ وہ بھی بے حیائی سے بچیں. تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. آف ایئر مدنی پھولوں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو نوازا. بڑھتے ہیں آپ کے آف ایئر مدنی پھولوں کی جانب. پیارے بابا جان، 9-10 محرم الحرام کو عقیقہ یا شادی وغیرہ کرنا کیسا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میں 1994 سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں. پہلے 4 دن کے مدنی قافلے 2 ماہ کے بعد ہوتے تھے، وہ بھی الحمدللہ سفر اس میں ہوتا رہا. اس کے بعد اب تک شاید ہی کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہر ماہ 3 دن کا قافلہ ضائع ہوا ہو. 2014 یعنی اب 20 سال تقریباً ہو گئے باپا. سبحان اللہ. باپا ایک پہلے ان کو خوشبو تو دے دوں میں. سبحان اللہ. بعد میں ان کو سنیں گے کیا اور مزید فرماتے ہیں. سبحان اللہ. باپا میں ابھی 30 دن کے مدنی قافلے میں ہوں. برائے کرم میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امین کو تو جانتے ہیں نا، آپ کے لیے میں انشاءاللہ سوٹ پیس اور امام شریف پیش کریں گے. سبحان اللہ. مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی کا ساؤتھ افریقہ میں سفر کا سلسلہ ہوا. آپ کی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ سے واپسی کے مناظر ملاحظہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ساؤتھ افریقہ کے سفر سے اب واپسی ہے اور ہم ایئرپورٹ پر اس وقت ہماری حاضری ہے. انگریز ممالک ہیں، ان میں زیادہ تر ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں امیر اہل سنت کی پیاری زندگی پر اور پھر مدنی چینل پر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے بہت سارے معاملات امیر اہل سنت کے ذریعے ہمارے گھر میں نظر آ رہے ہیں. پہلے سنتے تھے، اب نظر آ رہے ہیں. ہمیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے مینرز کو خود ہی درست کرنے کی کوشش کریں. پریکٹیکلی جو نیکی کی دعوت، عمل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے وہ کو دینی چاہیے. اللہ کرے کہ مجھے بھی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. 11 محرم الحرام تک انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مدنی مذاکرے روز ہوا کریں گے. اس میں شرکت کیجیے. ہر نگران ذمہ دار اپنے اپنے ساتھ اسلامیہ کو لے کر لازمی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو. آپ کی شرکت کا ہمیں باب المدینہ میں پتہ چلے کہ یہاں پر اسلامی بھائی
اپنے اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. میں امید کروں کہ آپ اپنے طور پر لازمی اس پر عمل کریں گے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا گزشتہ دنوں بلوچستان پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شریک رہے. آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائے، جبکہ خدام المساجد کے تحت بننے والی مساجد اور جامعۃ المدینہ کا دورہ بھی فرمایا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. پاکستان میں جو ابھی ہم نے خبر ملاحظہ کی اور کل بھی ہم نے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان وندر بلوچستان سے جو پرسوں ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اسے شامل کیا. تو یہاں تھوڑا سا بلوچستان پاکستان کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو مختصر، بالخصوص موسم کی سختیاں بہت زیادہ جھیلنے والا یہ صوبہ پاکستان کا بہت بڑا وسیع و عریض صوبہ ہے، مگر یہاں ڈیپ فریزر سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے اور اتنی سردی کا موسم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے معمولات زندگی کو جاری رکھنا. مگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ مدنی کاموں میں مشغول اسلامی بھائی ان ایام میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی کاموں میں مشغول رہیں، مساجد کو آباد کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، اور یہ سرعی جیسا کہ مدنی خبروں میں بھی ہم وقتاً فوقتاً دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا اور مدنی خبر کے ذریعے ملاحظہ بھی فرمایا کہ عاشقان رسول بلوچستان میں بھی سخت سردی کے موسم میں بھی مدنی کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، ان ایام میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور اگر کسی سرد علاقے کی طرف آپ کا سفر ہو تو سفر سے پہلے اپنے لیے گرم کپڑے وغیرہ بھی ساتھ رکھیے. راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شعبہ تعلیم کے ہونے والے مدنی مذاکرے کی دعوت دینے کے لیے مختلف شخصیات سے ملاقات فرمائی. آپ نے مدنی پھول عنایت فرمائے. مناظر ملاحظہ کیجیے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام شعبہ تعلیم میں بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز سے جاری ہے، اور آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھی حاضر ہوں گے۔ مدنی مذاکرہ ہے شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ الحمدللہ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی جمع ہوں گے، اور جمع ہو کر شیخ طریقت امیر اہل دامت برکاتہ العالیہ سے شعبہ تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی امور کے حوالے سے اور آخرت کے امور کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے۔ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں، بڑے تعلیمی اداروں یعنی یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے میڈیکل کالجز میں اور بڑے بڑے اسکولز کے سے وابستہ حضرات بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ بڑی یونیورسٹیز کے جو ہاسٹلز ہیں، کالجز کے ہاسٹلز ہیں، میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز ہیں، وہاں پر بھی طلباء جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اجتماع کی صورت میں باپا کے مدنی مذاکرے ملاحظہ کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ عرب شریف میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نعت خوانوں کے مدنی مذاکروں کی تیاری کے سلسلے میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے شرکت فرمائی۔ مدنی حلقے کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ اس وقت مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے گھر پہ کافی نعت خواں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور ان کا مدنی مشورہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ میں اپنے نعت خوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ کچھ انقلاب آ جائے، کچھ باطنی اصلاح ہو جائے، کچھ قبر و آخرت کا سامان ہو جائے، تو بس مرشد کا دامن پکڑ لیں، بس آنکھیں بند کر لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دولت ملے یا نہ ملے، خدا کی قسم آخرت کی نیکیاں مل گئیں، آخرت کا کاروبار کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے تجارت کر لیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، اور 10 نومبر بھولیں گے نہیں، تمام بھائی 10 نومبر کو ضرور بالضرور آنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس مدنی انعامات اور مجلس آئی ٹی کی مشترکہ کاوشوں سے مدنی انعامات اپلیکیشن ورژن 2.0 اینڈرائیڈ موبائلز اور ٹیبلٹ کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net اور مجلس مدنی انعامات کی ویب سائٹ مدنی انعامات.dawatIslami.net پر آن لائن کر دی گئی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول نے سفر کیا۔ پاک اتاری کابینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو،
अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए निकल रहे हैं। 12 दिन का मदनी काफ़िला है और मदनी काफ़िलों में सफ़र करने से बहुत सुन्नत और फ़ज़ल सिखाने को मिलते हैं। हम 12 दिन के मदनी काफ़िले के लिए निकले हैं और इससे पहले भी मदनी काफ़िलों में सफ़र कर चुका हूँ और मदनी काफ़िलों में सफ़र करने से बेशुमार सुन्नतें सीखने को सिखाने को मिलती है, इल्म दीन हासिल करने को मिलता है। मेरी एक मदनी इल्तिजा है कि एक सफ़र करके ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको दीन में भी फ़ायदा होगा और दुनिया में भी आपको फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मदनी काफ़िले के अंदर। इस काफ़िले के अंदर माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब भी सफ़र कर रहे हैं। सीखने सुन्नते काफ़िले में चलो, चाहो गर बरकते काफ़िले में चलो। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान पाक अमजदी काबीना ने मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना आफंदी टाउन जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में मदनी हल्के में मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना की तरगीब दिलाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए। मुलाहजा कीजिए। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मकामी टेक्निकल इंस्टीट्यूट मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान की मरकजी मस्जिद में मदनी हल्के में मदनी फूल दिए। मुहर्रमुल हराम के मदनी काफिलों के हवाले से ज़हन साजी फरमाई। मुलाज़ा कीजिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मुनाजात इफ्तार मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट की गई। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूल दिए। मुहर्रमुल हराम के नफली रोजे की अहमियत उजागर करने की एक सई कबूल हो जाए। मुलाहजा कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे नेक बनाने दे, बना या रब। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मरते दम तक सैयदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कभी नमक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने समात फरमाया कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन किस तरह मुजाहिदे किया करते थे। अगर हम इब्तदाई उम्र से ही अपने मदनी मुन्नों, अपनी मदनी मुनियों की शरीयत के मुताबिक तरबियत करें, इंशाअल्लाह जब ये इस्लामी तरबियत से फैज़याब होंगे और जब बालिग होंगे तो इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए नेक और परहेज़गार बनेंगे। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही, न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आपकी खिदमत में अर्ज है कि भयानक मास्क पहनकर बच्चों को डराना कैसा है, बराए करम इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाएं। ये पहन कर डरा है या बगैर पहन के डरा है, यानी ऐसा डराना जिससे बच्चे को ईजा पहुंचे, ये जायज नहीं है। बाज डराने से होता है जिसमें ईजा नहीं पहुंचती, हल्का सा कहता हो तो बच्चा उतर के बन हंसने लगते हैं, तो इतनी हद तक तो गुंजाइश निकल सकती है आपस में जिसमें ईजा ना हो। लेकिन जो ज्यादा डराते हैं ना एकदम जोर से ओ करके, मगर ये बच्चों से इस तरह करना नहीं चाहिए। फिर बच्चे भी करते हैं, बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं ना, फिर दूसरों को डराते हैं और फिर ये फुल साउंड के साथ आऊ करते हैं, इसमें बड़े भी डर जाते हैं बाज़ों पर। आज इंटरनेट के जरिए हमारे यहाँ मदनी मुज़ाकरे में खुसूसी शिरकत हिंद हुसैनी काबीना, ख्वाजा दानाई काबीना में सूरत, आगरा हिंद चिश्ती काबीना, वहाँ भी आज इंटरनेट के जरिए हमारे आशिकान रसूल जमा होने हैं। और नंबर 4 बांग्लादेश, आज खुसूसी शिरकत हमारे यहाँ मदनी मुज़ाकरे में होनी है। बाबुल मदीना के सहाबी काबीनात, मजलिस खुद्दामुल मसाजिद, मजलिस तामीरात यानी मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदार, आर्किटेक्ट वगैरह वगैरह, यानी कंस्ट्रक्शन से जो ताल्लुक़ रखते हैं इसके शोबे से, इनकी भी शिरकत होनी है। उमूमन आज दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमानों की कारोबार में बरकत अता फरमाए, तो यकीनी कि आज बाज़ लोग नाजायज़ काम भी करते हैं, तो क्या ये दुआ उनके हक में भी कबूल होगी? दुआ करने वाले की नीयत पूछेंगे ना तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हराम रोजी में बरकत मेरी मुराद है। और बरकत जब रब डाले तो बरकत में, हमारे यहाँ बरकत से मुराद ये कि इजाफा लेते हैं, बढ़ जाए, बरकत हो गई। तो ये माना जरूरी थोड़ी है बरकत के। बरकत जब अल्लाह ताला डालेगा तो थोड़ा माल जो है वो भी पूरा हो जाएगा। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, यानी कि मालदारी माल से नहीं है बल्कि दिल से है। बुजुर्गी बअक्लस्त न बसाल, ने बुजुर्गी जो है वो अक्ल से, इल्म से है, न कि साल से। यानी कोई बूढ़ा है और उसमें अक्ल नहीं है, जाहिल है, वो बुजुर्ग नहीं है। आम अल्फाज में बुजुर्ग बोलते हैं लेकिन वो बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग वो जो अक्लमंद है, इल्म दीन है उसके पास, तो वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है। तो बरकत थोड़े माल में भी अल्लाह ताला देता है, तो आदमी को कनाअत की नेमत नसीब हो जाती है। अगर माज़अल्लाह कोई ये दुआ, मुराद यही है उसकी कि उसके हराम माल में बरकत हो जाए और वो बहुत उसके पास आ जाए, तो फिर तो ये एक तरह से वो अगला गुनाह करे, इस पर रजामंदी है। जालिम की दराजी उम्र के लिए दुआ करने की इजाज़त नहीं है। इहया उल उलूम में नाजायज़ लिखा है इसको, इसलिए कि वो जालिम की उम्र दराजी की दुआ करके क्या वो ये चाहता है कि ये मज़ीद जुल्म करने के लिए जिए? इसी तरह गुनाहगारों के जो गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, इनकी भी दराजी उम्र की दुआएं करना ममनू है। इसमें हिकमत है। अल्लाह ताला आपको सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी दे, तो ये दुआ उम्दा दुआ है। उम्दा दुआ भी है, मोहताज दुआ भी है। अगर कोई भले वो 100 का कातिल है, उसको भी अगर हमने दराजी उम्र की दुआ देनी है तो यूं दुआ दें, अल्लाह ताला तो ये सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। अब अगर ये दुआ कबूल हो जाती है तो उसके हक में तो बहुत बड़ी नेमत है नहीं है कि ये तौबा कर लेगा, गुनाहों से बच जाएगा और अब सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी गुजारेगा। मदीना मदीना नेकियों भरी तवील ज़िंदगी तो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बाज़ों की बड़ी अजीब सोच होती है बाबा कि यार आप दुआ करें हमारा काम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर कर दे। सामने से उसका जवाब पता है क्या आता है? यार आप ये क्यों बोलते हो अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर कर दे? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जो मैं चाहता हूँ
وہ میرے حق میں بہتر ہو جائے. آپ کو جب دعا کرنی ہے تو جو ایسا میں بولتا ہوں ویسا بول دو نا بھائی. اگر یہ ناجائز متعین ہے، وہ پتہ ہے کہ ناجائز کام کی دعا کروا رہا، پھر یہ کہنا کہ اللہ مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیرون ملک کا ویزا لگ جائے، اس نے پاسپورٹ جمع کروایا ہے، جی اب وہ ہم کو بولے گا کہ یار آپ دعا کریں میرا ویزا لگ جائے، تو ہم بولیں گے یار آپ کے حق میں بہتر ہو تو آپ کو ویزا مل جائے. تو یار آپ یہ کیوں بولتے ہو کہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو ویزا مل جائے؟ اب دعا کرو میرے لیے، اب یہ بول دو، دعا کا مطالبہ ہی ہے. اب یہ بول دو کہ ویزا آپ کے حق میں بہتر ہو جائے. تو اب یہ یوں مطلب کہ مطالبہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. مجھے اس پر یاد آیا ایک چٹکلا، میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد چند بار بیان کیا تھا کہ جیسے کسی نے ایذا پہنچائی، آپ کو تکلیف دی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے. اس سے مراد یہ تھی کہ یہ مالدار ہو جائے تاکہ یہ مغرور ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے. کچھ اس طرح کی حکایت تھی. خیر، تو ایک نے مجھے کہا کہ یار میرے کو بھی وہ بد دعا دے دو نا. مجھے کہا مالدار ہونے کی بد دعا، اس سے بھی کھوپڑیاں ہیں کہ کیا کریں. مدنی بہار. میرا نام محمد توصیف اطواری ہے، میں جودھپور کبیر والا ضلع خانیوال سے بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے بہت ہی شرارتی اور گندے لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا. ایک اسلام بھائی نے مجھے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ایک رسالہ دیا جس کا نام قبرستان کی چڑیل تھا. میں نے اسے بغور پڑھا تو میرے دل کی دنیا جھجک گئی. تو اس اسلام بھائی نے پھر مجھے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اجتماع کا کہا تو میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میں ان کے ساتھ اجتماع میں گیا اور رکت بھری دعا سن کر میں پہلے ہی متاثر تھا. پھر میں امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر مرید بن گیا اور الحمدللہ عزوجل اب میں نے اپنے سر پر امام شریف کا تاج اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. اللہ عزوجل پوری دعوت اسلامی کو تا قیامت شاد و آباد رکھے اور امیر اہل سنت ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ عز و جل اس وقت ساؤتھ افریقہ کے سفر سے اب واپسی ہے اور ہم ایئرپورٹ پر اس وقت ہماری حاضری ہے. انگریز ممالک ہیں، ان میں زیادہ تر ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں امیر اہل سنت کی پیاری زندگی پر اور پھر مدنی چینل پر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے بہت سارے معاملات امیر اہل سنت کے ذریعے ہمارے گھر میں نظر آ رہے ہیں. پہلے سنتے تھے، اب نظر آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، انداز دیکھتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بابا ہیں، پیر صاحب ہیں. ہم خود ہی بڑے کمزور واقع ہیں، بہت کمزور ہیں. ماحول کا ہلکا سا جھونکا، یعنی ہم ایک درخت
درخت کی شاخ پر لگے وہ سوکھے پتے کی طرح ہیں. ہمیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے مینرز کو خود ہی درست کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ انداز ہمیں دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جس کے لیے وہ خود اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میرے اسلامی بھائی اس انداز کو اختیار کریں، اس انداز کو اپنائیں. بنیادی بات، ہر گھر میں مدنی چینل کو پہلے شروع کروائیے. بہت ساری جگہیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر پہلے آتا تھا مگر اب نہیں آ رہا ہوگا، یا جہاں پر شروع سے آیا ہی نہیں ہے. تو وہ عملی طور پر جب ایک انداز مدنی مذاکرے پر یا مدنی چینل پر دیکھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی تبدیلی گھر میں آئے گی. پریکٹیکلی جو نیکی کی دعوت، عمل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے وہ کو دینی چاہیے. اللہ کرے کہ مجھے بھی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. 11 محرم الحرام تک انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مدنی مذاکرے روز ہوا کریں گے. اس میں شرکت کیجئے. کوئی بھی بالفرض کوئی بھی نہیں ملتا، آپ مدنی مذاکرہ نہ چھوڑیں. مدنی مذاکرہ چھوڑ کر کیا نقصان ہوتا ہے تو میرے دل سے پوچھیں. میں سفر میں ہوں، میں بے چین ہوتا ہوں سفر میں. انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی صورت میرا نیٹ کام کرے، میں کسی صورت سنوں کہ اس وقت باپا کیا فرما رہے ہیں. مدنی مذاکرے اصلاح کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اگر یہ چاہتے ہیں سنتوں کی بہاریں آپ کو نظر آئیں. میرا مدنی مشورہ ہے کہ ہر ذمہ دار، ہر اسلامی بھائی مدنی قافلہ کبھی نہ چھوڑے. ہر نگران ذمہ دار اپنے اپنے ساتھ اسلام بھائی کو لے کر لازمی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو. آپ کی شرکت کا ہمیں باب المدینہ میں پتہ چلے کہ یہاں پر اسلامی بھائی اپنے اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. میں امید کروں کہ آپ اپنے طور پر لازمی اس پر عمل کریں گے. یہ بالکل یہ آپ اپنی انڈیویجول ذمہ داری لے لیجیے. کربلا کے جانثاروں کو سلام. کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نہ چھوٹے